وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 22ویں قسط میں عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ ہم نے بیان کیا تھا۔ اس سے آگے ہم نے قریش کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنا ایک نمائندہ بھجوایا اور اس کی جو گفتگو تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ ہم نے بیان کی۔ اسی کے متعلق آج 23ویں قسط میں ہم آگے بڑھیں گے۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری صاحب لکھتے ہیں، ایک دوسری روایت میں یہ مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تلاوت شروع کی تو عتبہ چپ چاپ سنتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس قول پر پہنچے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، بس اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں عاد و ثمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تو عتبہ تھر تھرا کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک پر رکھ دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ کریں۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں یہ ڈراوا آن نہ پڑے۔ اس کے بعد وہ قوم کے پاس گیا اور مذکورہ گفتگو ہوئی، یعنی جو اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی۔ اس نے آ کے اپنی قوم کو بتایا، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ نیکسٹ ٹاپک ہے، ابو طالب بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کرتے ہیں۔ حالات کی رفتار بدل چکی تھی، گرد و پیش کے ماحول میں فرق آ چکا تھا، لیکن ابو طالب کے اندیشے برقرار تھے۔ انہیں مشرکین کی طرف سے اپنے بھتیجے کے متعلق برابر خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے واقعات پر برابر غور کر رہے تھے۔ مشرکین نے انہیں مقابلہ آرائی کی دھمکی دی تھی، پھر ان کے بھتیجے کو عمارہ بن ولید کے عوض حاصل کر کے قتل کرنے کے لیے سودے بازی کی کوشش بھی کی تھی۔ ابو جہل ایک بھاری پتھر لے کر ان کے بھتیجے کا سر کچلنے اٹھا تھا۔ عقبہ بن ابی معیط نے چادر لپیٹ کر گلا گھونٹنے اور مار ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ خطاب کا بیٹا تلوار لے کر ان کا کام تمام کرنے نکلا تھا۔ ابو طالب ان واقعات پر غور کرتے تو انہیں ایک ایسے سنگین خطرے کی بو محسوس ہوتی جس سے ان کا دل کانپ اٹھتا۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ مشرکین ان کا عہد توڑنے اور ان کے بھتیجے کو قتل کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں، اور ان حالات میں خدا نخواستہ اگر کوئی مشرک اچانک آ پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑا، تو حمزہ رضی اللہ عنہ یا عمر رضی اللہ عنہ یا اور کوئی شخص کیا کام دے سکے گا؟ ابو طالب کے نزدیک یہ بات یقینی تھی اور بہرحال صحیح بھی تھی، کیونکہ مشرکین اعلانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر چکے تھے، اور ان کے اسی فیصلے کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ ہے، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، اگر انہوں نے ایک بات کا تہیہ کر رکھا ہے تو ہم بھی تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ ان حالات میں ابو طالب کو کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قریش ہر جانب سے ان کے بھتیجے کی مخالفت پر تل پڑے ہیں، تو انہوں نے اپنے جد اعلیٰ عبد مناف کے دو صاحبزادوں ہاشم اور مطلب سے وجود میں آنے والے خاندانوں کو جمع کیا اور انہیں دعوت دی کہ اب تک وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت و حمایت کا جو کام تنہا انجام دیتے رہے ہیں، اب اسے سب مل کر انجام دیں۔ ابو طالب کی یہ بات عربی حمیت کے پیش نظر ان دونوں خاندانوں کے سارے مسلم اور کافر افراد نے قبول کی۔ البتہ صرف ابو طالب کا بھائی ابو لہب ایک ایسا فرد تھا جس نے اسے منظور نہ کیا اور سارے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین قریش سے جا ملا اور ان کا ساتھ دیا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے، مکمل بائیکاٹ۔
صرف 4 ہفتے یا اس سے بھی کم مدت میں مشرکین کو 4 بڑے بڑے دھچکے لگ چکے تھے۔ یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشکش یا سودے بازی مسترد کی، پھر قبیلہ بنی ہاشم و بنی مطلب کے سارے ہی مسلم و کافر افراد نے ایک ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا عہد و پیمان کیا۔ اس سے مشرکین چکرا گئے اور انہیں چکرانا ہی چاہیے تھا، کیونکہ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا اقدام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں مکہ کی وادی مشرکین کے خون سے لالہزار ہو جائے گی، بلکہ ممکن ہے ان کا مکمل صفایا ہی ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے قتل کا منصوبہ چھوڑ کر ظلم کی ایک اور راہ تجویز کی، جو ان کی اب تک کی تمام ظالمانہ کارروائیوں سے زیادہ سنگین تھی۔ ظلم و ستم کا پیمان۔ اس تجویز کے مطابق مشرکین وادی محصب میں خیف بنی کنانہ کے اندر جمع ہوئے اور آپس میں بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے خلاف یہ عہد و پیمان کیا کہ نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھیں گے، نہ بیٹھیں گے، نہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں۔ مشرکین نے اس بائیکاٹ کی دستاویز کے طور پر ایک صحیفہ لکھا جس میں اس بات کا عہد و پیمان کیا گیا تھا کہ وہ بنی ہاشم کی طرف سے کبھی بھی کسی صلح کی پیشکش قبول نہ کریں گے، نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مشرکین کے حوالے نہ کر دیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحیفہ منصور بن عکرمہ بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا اور بعض کے نزدیک نضر بن حارث نے لکھا تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لکھنے والا بغیض بن عامر بن ہاشم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بد دعا کی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ بہرحال یہ عہد و پیمان طے پا گیا اور صحیفہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں ابو لہب کے سوا بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے سارے افراد خواہ مسلمان رہے ہوں یا کافر سمٹ سمٹا کر شیب ابی طالب میں محبوس ہو گئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 7ویں سال محرم کی چاند رات کا واقعہ ہے۔ نیکسٹ ٹاپک، 3 سال شیب ابی طالب میں۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں حالات نہایت سنگین ہو گئے۔ غلے اور سامان خرد و نوش کی آمد بند ہو گئی، کیونکہ مکے میں جو غلہ یا فروختنی سامان آتا تھا اسے مشرکین لپک کر خرید لیتے تھے، اس لیے محصورین کی حالت نہایت پتلی ہو گئی۔ انہیں پتے اور چمڑے کھانے پڑے۔ فاقہ کشی کا حال یہ تھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنائی پڑتی تھیں۔ ان کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز پہنچ پاتی تھی، وہ بھی پس پردہ۔ وہ لوگ حرمت والے مہینوں کے علاوہ باقی ایام میں اشیاء ضرورت کی خرید کے لیے گھاٹی سے باہر نکلتے بھی نہ تھے۔ وہ اگرچہ قافلوں سے سامان خرید سکتے تھے جو باہر سے مکہ آتے تھے، لیکن ان کے سامان کے دام بھی مکے والے اس قدر بڑھا کر خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے کہ محصورین کے لیے کچھ خریدنا مشکل ہو جاتا تھا۔ حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھتیجا تھا، کبھی کبھی اپنی پھوپھی کے لیے گیہوں بھجوا دیتا تھا۔ ایک بار ابو جہل سے سابقہ پڑ گیا، وہ غلہ روکنے پر اڑ گیا، لیکن ابو البختری نے مداخلت کی اور اسے اپنی پھوپھی کے پاس گیہوں بھجوانے دیا۔ ادھر ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں برابر خطرہ لگا رہتا تھا، اس لیے جب لوگ اپنے اپنے بستروں پر جاتے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے کہ تم اپنے بستر پر سو رہو۔ مقصد یہ ہوتا کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت رکھتا ہو تو دیکھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں سو رہے ہیں۔ پھر جب لوگ سو جاتے تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ بدل دیتے، یعنی اپنے بیٹوں، بھائیوں یا بھتیجوں میں سے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سلا دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم اس کے بستر پر چلے جاؤ۔ اس محصوری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور دوسرے مسلمان حج کے ایام میں باہر نکلتے تھے اور حج کے لیے آنے والوں سے مل کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اس موقع پر ابو لہب کی جو حرکت ہوا کرتی تھی اس کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے۔ اگلا ٹاپک ہے صحیفہ چاک کیا جاتا ہے، یعنی جو عہد جس پر لکھا گیا تھا وہ صحیفہ پھاڑ دیا گیا یا چاک ہو گیا، اس کے بارے میں۔ ان حالات پر پورے 3 سال گزر گئے۔ اس کے بعد محرم سن 10 نبوت میں صحیفہ چاک کیے جانے اور اس ظالمانہ عہد و پیمان کو ختم کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع ہی سے قریش کے کچھ لوگ اگر اس عہد و پیمان سے راضی تھے تو کچھ ناراض بھی تھے، اور انہی ناراض لوگوں نے اس صحیفے کو چاک کرنے کی تگ و دو کی۔ اس کا اصل محرک قبیلہ بنو عامر بن لوئی کا حشام بن عمرو نامی ایک شخص تھا۔ یہ رات کی تاریکی میں چپ کے شاب ابی طالب کے اندر غلہ بھیج کر بنو ہاشم کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ یہ زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس پہنچا۔ زہیر کی ماں عاتقہ عبد المطلب کی صاحبزادی یعنی ابو طالب کی بہن تھیں، اور اس سے کہا، زہیر، کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم تو مزے سے کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں کا وہ حال ہے جسے تم جانتے ہو؟ زہیر نے کہا، افسوس، میں تنہا کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں، اگر میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں اس صحیفے کو پھاڑنے کے لیے یقیناً اٹھ پڑتا۔ اس نے کہا، اچھا تو ایک آدمی اور موجود ہے؟ پوچھا، کون ہے؟ کہا، میں ہوں۔ زہیر نے کہا، اچھا تو اب تیسرا آدمی تلاش کرو۔ اس پر حشام مطعم بن عدی کے پاس گیا اور بنو ہاشم اور بنو مطلب سے جو کہ عبد مناف کی اولاد تھے، مطعم کے قریبی نسبی تعلق کا ذکر کر کے اسے ملامت کی کہ اس نے اس ظلم پر قریش کی ہم نوائی کیوں کر کی۔ یاد رہے کہ مطعم بھی عبد مناف ہی کی نسل سے تھا۔ مطعم نے کہا، افسوس، میں تنہا کیا کر سکتا ہوں؟ حشام نے کہا، ایک آدمی اور موجود ہے۔ مطعم نے پوچھا، کون ہے؟ حشام نے کہا، میں۔ مطعم نے کہا، اچھا ایک تیسرا آدمی تلاش کرو۔ حشام نے کہا، یہ بھی کر چکا ہوں۔ پوچھا، وہ کون ہے؟ کہا، زہیر بن ابی امیہ۔ مطعم نے کہا، اچھا تو اب چوتھا آدمی تلاش کرو۔ اس پر حشام بن عمرو ابو البختری بن حشام کے پاس گیا اور اس سے بھی اسی طرح کی گفتگو کی جیسی مطعم سے کی تھی۔ اس نے کہا، بھلا کوئی اس کی تائید بھی کرنے والا ہے؟ حشام نے کہا، ہاں۔ پوچھا، کون؟ کہا، زہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی اور میں۔ اس نے کہا، اچھا تو اب پانچواں آدمی ڈھونڈو۔ اس کے لیے حشام زمع بن اسود بن مطلب بن اسد کے پاس گیا اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے بنو ہاشم کی قرابت اور ان کے حقوق یاد دلائے۔ اس نے کہا، بھلا جس کام کے لیے مجھے بلا رہے ہو اس سے کوئی اور بھی متفق ہے؟ حشام نے اسبات میں جواب دیا اور سب کے نام بتلائے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے حجون کے پاس جمع ہو کر آپس میں یہ عہد و پیمان کیا کہ صحیفہ چاک کرنا ہے۔ زہیر نے کہا، میں ابتدا کروں گا، یعنی سب سے پہلے میں ہی زبان کھولوں گا۔ صبح ہوئی تو سب لوگ حسب معمول اپنی اپنی محفلوں میں پہنچے۔ زہیر بھی ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے پہنچا۔ پہلے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، مکے والو، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں؟ نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے نہ ان سے کچھ خریدا جائے۔ خدا کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے۔ ابو جہل جو مسجد حرام کے گوشے میں موجود تھا بولا، تم غلط کہتے ہو، خدا کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا۔ اس پر زمع بن اسود نے کہا، باخدا تم زیادہ غلط کہتے ہو، جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس سے راضی نہ تھے۔ اس پر ابو البختری نے گرہ لگائی، زمع ٹھیک کہہ رہا ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے نہ ہم راضی ہیں نہ اسے ماننے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد مطعم بن عدی نے کہا، تم دونوں ٹھیک کہتے ہو اور جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ ہم اس صحیفہ سے اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے اللہ کے حضور برات کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر حشام بن عمرو نے بھی اسی طرح کی بات کہی۔ یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا، یہ بات رات میں طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ یہاں کے بجائے کہیں اور کیا گیا ہے۔ اس دوران ابو طالب بھی حرم پاک کے گوشے میں موجود تھے۔ ان کی آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صحیفے کے بارے میں یہ خبر دی تھی
کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیڑے بھیج دیے ہیں جنہوں نے ظلم و ستم اور قرابت شکنی کی ساری باتیں چٹ کر دی ہیں، اور صرف اللہ عز و جل کا ذکر باقی چھوڑا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی تو وہ قریش سے یہ کہنے آئے تھے کہ ان کے بھتیجے نے انہیں یہ خبر دی ہے، اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے اور تمہارا جو جی چاہے کرنا، لیکن اگر وہ سچا ثابت ہوا تو تمہیں ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آنا ہوگا۔ جب قریش کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا آپ انصاف کی بات کہہ رہے ہیں۔ ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کی نوک جھونک ختم ہوئی تو مطعم بن عدی صحیفہ چاک کرنے کے لیے اٹھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں نے اس کا صفایا کر دیا ہے، صرف بسمک اللہم باقی رہ گیا ہے، اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ بچا ہے، کیا کیڑوں نے اسے نہیں کھایا تھا؟ اس کے بعد صحیفہ چاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بقیہ تمام حضرات شعب ابی طالب سے نکل آئے، اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ایک عظیم الشان نشانی دیکھی، لیکن ان کا رویہ وہی رہا جس کا ذکر اس آیت میں ہے، وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ چنانچہ مشرکین نے اس نشانی سے بھی رخ پھیر لیا اور اپنے کفر کی راہ میں چند قدم اور آگے بڑھ گئے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے ابو طالب کی خدمت میں قریش کا آخری وفد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعب ابی طالب سے نکلنے کے بعد پھر حسب معمول دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور اب مشرکین نے اگرچہ بائیکاٹ ختم کر دیا تھا لیکن وہ بھی حسب معمول مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے اور اللہ کی راہ سے روکنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، اور جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنی دیرینہ روایت کے مطابق پوری جاں سپاری کے ساتھ اپنے بھتیجے کی حمایت و حفاظت میں لگے ہوئے تھے، لیکن اب ان کی عمر 80 سال سے متجاوز ہو چلی تھی۔ کئی سال سے پے در پے سنگین آلام و حوادث نے اور خصوصاً محصوری نے انہیں توڑ کر رکھ دیا۔ ان کے قوا مزمحل ہو گئے تھے اور کمر ٹوٹ چکی تھی، چنانچہ گھاٹی سے نکلنے کے بعد چند ہی مہینے گزرے تھے کہ انہیں سخت بیماری نے آن پکڑا۔ اس موقع پر مشرکین نے سوچا کہ اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے اس کے بھتیجے پر کوئی زیادتی کی تو بڑی بدنامی ہوگی، اس لیے ابو طالب کے سامنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی معاملہ طے کر لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں وہ بعض ایسی رعایتیں بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے جس پر اب تک راضی نہ تھے۔ چنانچہ ان کا ایک وفد ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ ان کا آخری وفد تھا۔ ابن اسحاق وغیرہ کا بیان ہے کہ جب ابو طالب بیمار پڑ گئے اور قریش کو ان کی حالت غیر ہوتی جا رہی ہے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو، حمزہ اور عمر رضی اللہ عنہما مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قریش کے ہر قبیلے میں پھیل چکا ہے، اس لیے چلو ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کریں اور ہم سے بھی ان کے متعلق عہد لے لیں، کیونکہ واللہ ہمیں اندیشہ ہے کہ لوگ اس کی وفات کے بعد ہمارے قابو میں نہ رہیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ بڈھا مر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی تو عرب ہمیں طعنہ دیں گے، کہیں گے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑے رکھا اور اس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ کی، لیکن جب اس کا چچا مر گیا تو اس پر چڑھ دوڑے۔ بہرحال قریش کا یہ وفد ابو طالب کے پاس پہنچا اور ان سے گفت و شنید کی۔ وفد کے ارکان قریش کے معزز ترین افراد تھے، یعنی عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب اور دیگر اشراف قریش، جن کی کل تعداد تقریباً 25 تھی۔ انہوں نے کہا، اے ابو طالب، ہمارے درمیان آپ کے جو مرتبہ و مقام ہے اسے آپ بخوبی جانتے ہیں، اور اب آپ جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ آپ کے آخری ایام ہیں۔ ادھر ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں اور ان کے بارے میں ہم سے کچھ عہد و پیمان لیں اور ہمارے بارے میں ان سے عہد و پیمان لیں، یعنی وہ ہم سے دستکش رہیں اور ہم ان سے دستکش رہیں۔
وہ ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو کہا، بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں، تمہارے ہی لیے جمع ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ عہد و پیمان دے دیں اور تم بھی انہیں کچھ عہد و پیمان دے دو۔ اس کے بعد ابو طالب نے ان کی یہ پیشکش ذکر کی کہ کوئی بھی فریق دوسرے سے تعرض نہ کرے۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفد کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ لوگ یہ بتائیں کہ اگر میں ایک ایسی بات پیش کروں جس کے اگر آپ قائل ہو جائیں تو عرب کے بادشاہ بن جائیں اور عجم آپ کے زیر نگیں آ جائے تو آپ کی رائے کیا ہوگی؟ بعض روایتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کو مخاطب کر کے فرمایا، میں ان سے ایک ایسی بات چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرمان بن جائیں اور عجم انہیں جزیہ ادا کریں۔ ایک اور روایت میں یہ مذکور ہے، آپ نے فرمایا، چچا جان، آپ کیوں نہ انہیں ایک ایسی بات کی طرف بلائیں جو ان کے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے کہا، تم انہیں کس بات کی طرف بلانا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسی بات کی طرف بلانا چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرمان بن جائے اور عجم پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے۔ ابن اسحاق کی ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، آپ لوگ صرف ایک بات مان لیں جس کی بدولت آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم آپ کے زیر نگیں آ جائے گا۔ بہرحال جب یہ بات آپ نے کہی تو وہ لوگ کسی قدر توقف میں پڑ گئے اور سٹ پٹا سے گئے۔ وہ حیران تھے کہ صرف ایک بات جو اس قدر مفید ہے اسے مسترد کیسے کر دیں۔ آخر کار ابو جہل نے کہا، اچھا بتاؤ وہ بات ہے کیا؟ تمہارے باپ کی قسم، ایسی ایک بات کیا 10 باتیں بھی پیش کرو تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ پوجتے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ اس پر انہوں نے ہاتھ پیٹ پیٹ کر اور تالیاں بجا بجا کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالو؟ واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے، خدا کی قسم، یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، لہذا چلو اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ اس کے بعد انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی یہ مندرجہ ذیل آیات نازل ہوئیں، جن کا ترجمہ ہے، سعود، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ جنہوں نے کفر کیا ہکڑی اور ضد میں ہیں، ہم نے کتنی ہی قومیں ان سے پہلے ہلاک کر دیں اور وہ چیخے چلائے، لیکن اس وقت جب کہ بچنے کا وقت نہ تھا۔ انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے، ہم نے کسی اور ملت میں یہ بات نہیں سنی، یہ محض گھڑنت ہے۔ جی سامعین، آپ کو میری یہ کوشش کیسی لگی؟ اس سلسلے میں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ۔ ویڈیو کے آخر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں رحیق المختوم کو ورڈ بائی ورڈ
لفظ ب لفظ پڑھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کتاب کو میں پورا مکمل انشاءاللہ پڑھوں گا، تاکہ جو لوگ پڑھ نہیں سکتے وہ سن کر مستفید ہوں، اور جن کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے وہ بھی اپنی مشغولیت کے ساتھ ساتھ سیرت النبی سے مستفید ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔